آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ، رمضان سے پہلے آخری جمعرات، آخری موقع۔ آج اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ رمضان میں وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ اور رمضان سے پہلے آخری جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی لاڈلی سورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شعبان کا صرف 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے شعبان کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی منچاہی حاجات بھی اللہ رب العزت سے پوری نہ کروا سکے، تو وہ آج خدا را ماہ شعبان کی آخری جمعرات کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج شعبان کی آخری جمعرات اور آخری موقع ہے، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج شعبان کی آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو خاص اپنے گھر میں خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دے کر جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان کے 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، یہ آخری موقع ہے جو آج آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھو، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ شعبان کے 28 تاریخ آخری جمعرات، آخری موقع ہے۔ آپ کے پاس آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت
اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ جس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت فضیلت والے ہیں، بہت برکت اور عظمت والے ہیں۔ آپ نے یا خالقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا خالقو کا مطلب ہے اے ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ یا رزاقو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، اثر، جادو، جنات کے سرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالقو اور یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا خالقو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالقو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا خالقو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالقو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کے حبیب کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالقو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پر تاثیر ہوگا۔ جب آپ یا خالقو یا رزاقو کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا
وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے آخری جمعرات کے دن سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آج 28 شعبان آخری جمعرات کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک ہی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔